بلو ورلڈ سٹی کو بہت زیادہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ آپ کو یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں، اور اگر آپ نے کی ہوئی ہے انویسٹمنٹ تو کتنی دیر آپ کو ہولڈ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری جو صورتحال آپ کو بہت اچھے طریقے سے بالکل واضح ہو جائے گی۔ تو ویڈیو کو سکپ کریں گے تو آدھی بات ہی سمجھ آئے گی، تو تفصیل سے اگر آپ دیکھیں گے تو تمام صورتحال، بہت سے سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں حبیب الہی ایڈوائس ایسوسی ایٹ سے۔ بلو ورلڈ سٹی کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 2 لاکھ کنال سے زیادہ زمین با قبضہ موجود ہے، اور یہ 2 لاکھ کنال جو ہے یہ دبئی کے رقبہ سے بھی زیادہ ہے۔ پچھلے جب سے ڈیولپمنٹ شروع کی ہے بلو ورلڈ سٹی نے، ابھی تک صرف جنرل بلاک جو ہے اس کے کچھ سیکٹر میں پوزیشن دے پایا ہے، جبکہ کافی زیادہ بھی پروجیکٹ ان کے ایسے ہیں جہاں پہ پوزیشن نہیں آ پایا، بلکہ ابھی بیلٹنگ بھی ڈیلے ہو چکی ہے، جن میں جنرل بلاک، اوورسیز بلاک، سپورٹس ویلی، عوامی بلاک، اور اس کے علاوہ ہالی ووڈ بلاک ہے جو ڈیولپمنٹ جن پہ چل رہی ہے اور ابھی تک پوزیشن وہاں پہ نہیں آ پایا۔ اس کے بعد ابھی ڈاؤن ٹاؤن لانچ کرنے بھی جا رہا ہے بلو ورلڈ سٹی۔ تو اتنا بڑے جو پروجیکٹ ہیں، اتنی بڑی جو لینڈ ہے، تو یہ کب ڈیولپ ہوگی؟ بہت سی سوسائٹیز ایسی بھی ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں اسلام آباد میں، جنہوں نے لینڈ بھی ڈیولپ کر دی لیکن وہاں پہ آبادی نہیں آ پائی۔ تو یہ سارا کچھ کیسے ہوگا؟ کیسے اتنی بڑی جو زمین ہے، اتنا بڑا جو رقبہ ہے، وہ کتنے سالوں میں ڈیولپ ہوگا، اور وہاں پہ آبادی کیسے آئے گی؟ کیونکہ جب تک آبادی نہیں آتی اس وقت تک بلو ورلڈ سٹی ایک اچھا برانڈ نہیں بن پائے گا، اور وہاں پہ جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے ان کو بھی کوئی اچھا ریٹرن نہیں آ پائے گا۔ تو یہ سب کیسے ہوگا؟ تو یہی سوال چودھری سعد نذیر جو کہ بلو ورلڈ سٹی کے چیئرمین ہیں ان سے کیا گیا، تو ان کا جواب جانتے ہیں۔ ان تمام سوالوں کا جواب بہت تفصیل سے دے رہے ہیں، تو آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا۔ بہت سے ایسے سوالوں کے جواب بھی آپ کو ملیں گے جو آپ کے مائنڈ میں ہوں گے، یا جس سے آپ کو بلو ورلڈ سٹی کو بہت زیادہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ آپ کو یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں، اور اگر آپ نے کی ہوئی ہے انویسٹمنٹ تو کتنی دیر آپ کو ہولڈ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری جو صورتحال آپ کو بہت اچھے طریقے سے بالکل واضح ہو جائے گی۔ تو ویڈیو کو سکپ کریں گے تو آدھی بات ہی سمجھ آئے گی، تو تفصیل سے اگر آپ دیکھیں گے تو تمام صورتحال، بہت سے سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں چیئرمین بلو ورلڈ سٹی چودھری سعد نذیر سے۔ دیکھیں جی، ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ، اور یہ نیوز ہے بلو ورلڈ سٹی کے حوالے سے جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ نے، ندیم صاحب نے، نعیم بھائی کا اس میں بہت بڑا رول ہے، سرفراز صاحب، ارشد صاحب، جو بھی مینجمنٹ میں ہیں، ابرار صاحب ہیں، حمزہ صاحب ہیں، اسپیشلی ندیم صاحب، نعیم صاحب اور ہمارے درمیان ایک متفقہ ارادہ یہ بنا ہے کہ یہ ایک شہر ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ اس کو ہم لگے رہے ڈیولپ کرنے تو 50 سال چاہیے، لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ ابھی تک وہ 50 سال والا سفر ہم اس میں سے کم از کم آدھا جو ہے وہ 3-4 سال میں اللہ نے کروا دیا۔ ہم اس سفر میں آگے، اور یہ میں اس فورم سے پورے پاکستان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیا شہر تب بنے گا جو اس ملک میں لوگ پہلے ڈیولپمنٹ میں ہم سے زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں، وہ بھلے سرکاری ادارے ہوں یا کوئی پرائیویٹ ادارہ ہوں۔ ہم سب کو کھلے دل سے آفر کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ دبئی کی طرز کا یہ شہر بنے اور ڈیلیور ہو، اور ہماری زندگیوں میں ڈیلیور ہو۔ اس ملک میں جو قوتیں جو ملک کی ترقی میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں، وہ بھلے ڈی ایچ اے ہو یا اور کوئی بڑا ڈیولپر ہو، اس کو ہمارا انویٹیشن ہے، آئے زمین ہم دیتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کے دبئی بنائیں۔ میرا یہ دونوں ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، اسلام آباد کی سی ڈی اے کو بھی یہ اوپن آفر ہے ندیم بھائی کی طرف سے، نعیم صاحب کی طرف سے، آر ڈی اے کو بھی اوپن آفر ہے۔ آر ڈی اے بھی اپنی ہاؤسنگ اسکیم بنانا چاہتا ہے، ڈی ایچ اے بھی اپنا پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے، میں ایون ہم بیریا کو بھی آفر کرتے ہیں، ہم کیپٹل اسمارٹ سٹی کو بھی آفر کرتے ہیں کہ آئے اس پورے ایریے کو دبئی بناتے ہیں، مل کر بناتے ہیں۔ یہ آپس میں لڑائیاں لڑنے سے اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے نہیں بنے گا، یہ مل کر بنے گا، اور اس ملک کو اس وقت ضرورت ہے کہ یہاں ایک دبئی آباد کیا جائے۔ جب بھی کوئی ملک ترقی کرتا ہے تو اس کی گروتھ کا حساب اس کی ڈیولپمنٹ سے لگایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ ڈیولپمنٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ پاکستان کی اکانومی کے سارے مسائل یہاں سے حل ہیں۔ 1.5 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ میں نہیں بن رہا جی، یہ سب کے لیے ایک سائنس ہے، میں سمجھا دوں۔ کوئی ڈیولپمنٹ بھی سیکھنا چاہتا ہے تو وہ سیکھ لے۔ ہم یہاں سے شروع ہوئے ہیں اور یہاں تک ڈیلیور کر رہے ہیں پروجیکٹ۔
ٹھیک ہو گیا جی. اور جس وقت آپ یہ شیخ زائد روڈ بنا دیتے ہیں تو وہ ڈیسٹینیشن یہاں پہ ہو یا وہ ڈیسٹینیشن یہاں پہ ہو, وہ دونوں پنڈی سے 40 سے 50 منٹ دور ہیں. آپ موٹر وے سے آئیں, آپ ادھر ٹرن کر جائیں تو 15 منٹ میں آپ ادھر ہوں گے, آپ ادھر ٹرن کر جائیں تو 15 منٹ میں آپ ادھر ہوں گے, اور موٹر وے ہی سب سے ایزی ایکسیس ہے. اس کے بعد یہ سی پیک روٹ ہے اور رنگ روڈ ہے. یعنی ہمارے پروجیکٹ کے کسی بھی کونے میں, جیسے دبئی میں آپ نے کسی بھی کونے سے کسی بھی کونے میں ٹریول کرنا تو اٹ ٹیکس 45 منٹس. تو جس وقت یہ ایک مین شاہراہ پورے پروجیکٹ کو آپس میں کنیکٹ کر دے گی, تو آپ یہاں پہ ہیں یا آپ یہاں پہ ہیں, ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہو گیا. تو جو ہم نے 1.5 لاکھ روپے جس طرح انہیں لگ رہا کہ بہت کم قیمت میں بیچ دیا, تو اللہ کی مہربانی ہے, ندیم صاحب نے جو خریداریاں کی ہیں وہ آپ کی سوچ سے باہر ہیں ابھی بھی نا. اللہ کا شکر ہے ہم نے اچھے وقتوں میں خریداریاں کی, ان ریٹس میں کی جن میں ہم ڈلیوری دے سکتے ہیں. اچھا اب ہوگا کیا, جب یہاں سے لے کے یہاں تک ایک شہر بنے گا اور اس میں آبادی آئے گی تو بہت سارے کمرشل سپاٹس کھلیں گے, بہت ساری عمارتیں بنیں گی. اتنا ریونیو ہم جنریٹ کر سکتے ہیں کہ یہ 5-10 ہزار ارب روپے کا پروجیکٹ بھی میں کہوں تو کم کہہ رہا ہوں. اب دبئی کو 5-10 ہزار ارب میں گن سکتے ہیں نہیں. ٹھیک ہے, وہ تو مطلب انمیچبل پراپرٹیز ہے نا. تو یہ ایسے بننا ہے شہر. جب اس شہر نے ایسے کھلنا ہے تو لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ جو آج لوگ ہمارا اثاثہ ہیں, ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, وہ ہم پہ جتنا بھی ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ بھی ان کا ڈبل ٹرپل ہوگا کام. اور جو نئی پراپرٹیز ڈیولپ ہوں گی, مثلاً یہاں اسپورٹس ویلی بلاک میں ہم نے 5 مرلے کا پلاٹ 20-22 لاکھ میں دیا جو یہاں ڈیولپ ہو رہا ہے. اب یہاں ہم لا رہے ہیں شعیب اختر انکلیو, اسٹیڈیم بھی آ رہا ہے. اب شعیب اختر انکلیو میں جو ہم پلاٹ کی پرائس نکال رہے ہیں یا جو اس پہ ولا دے رہے ہیں وہ تقریباً 5 مرلے کا پلاٹ 50 سے 60 لاکھ روپے کا بن رہا ہے. ٹھیک ہے, ندیم بھائی تو میرے ساتھ لڑتے ہی رہتے ہیں, آپ بہت سستا بیچ رہے ہیں, مہنگا کر کے یہ اصل سوال ہے کہ کیونکہ انہوں نے جتنی جنگیں لڑنی پڑتی ہیں تو وہ صحیح کہتے ہیں, مطلب جان جوکھوں والا کام ہے. اور کئی دفعہ ان کی پوری فیملی نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ کام اچیو کیا. اللہ کی مہربانی, اس ملک میں آپ کو پتہ ہے کیسے کام ہوتا ہے. تو اب جب یہاں پہ ہم, جیسے ایک پروجیکٹ ہے جو اسلام آباد کی شروع میں نیا بنا ہے, 18 کا پروجیکٹ ہے, سب جانتے ہیں, وہ ایک 2 کنال کا جو گھر ہے وہ 27 کروڑ کا دے رہے ہیں. تو اگر یہاں پہ 27 کروڑ نہ صحیح, اس پہ مرلے کا ریٹ بنتا ہے تقریباً 10 لاکھ روپیہ مرلہ. ہم 5 لاکھ روپیہ سوری ان کا بنتا ہے 40 لاکھ روپیہ مرلہ کمرشل ریٹ ہے. ٹھیک ہے, اور ہم 10 لاکھ روپیہ مرلہ بھی یہاں بیچنے میں کامیاب ہو جائیں تو جس نے یہاں بکنگ کرائی, یہاں بکنگ کرائی, یہاں بکنگ کرائی, اس کی لاٹری نکل آئی کہ نہیں نکل آئی, اور ہمارے بھی پیسے پورے ہو گئے نا. تو اس طرح یہ پروجیکٹ ڈیولپ اور ڈیلیور ہوگا. یہ کانسٹنٹ ایک بزنس کیلکولیشن ہے. اللہ کی مہربانی سے ہمارا کوئی کمال نہیں, اللہ پاک کرا رہے ہیں اور بار بار کرا رہے ہیں, بار بار کرا رہے ہیں. تو یہ اسی طرح ڈیولپ اور ڈیلیور ہوگا. میں اپنے حضرت کا فرمان پڑھ رہا تھا صبح کہ بندے کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ خواہشات کا بندہ بنتا ہے یا اللہ کا بندہ بنتا ہے. سب کی ایک ہی جستجو ہے کہ یہ ڈیولپ ہو. تو یہ پروجیکٹ بھی ڈیلیور ہوگا اور پاکستان کی اکانومی کی کایا بھی پلٹے گی. اور یہ ملک بنانے سے بننا ہے, لڑنے سے نہیں بننا. تو دس از ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو بی ڈن. جیسے ملک ریاض صاحب نے ڈیولپمنٹ کی ہے, میں وہ جتنے ڈیولپرز ہیں اس ملک میں وہ الٹیمیٹلی ملک صاحب کو فالو کرتے ہیں نا, تو ہم بھی فالو کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں ان کی, ہم سے بڑے ہیں. تو انہوں نے بھی ڈیولپمنٹ کر کے بیریا کو بنایا نا. تو یہ ملک بننا ہے تو ڈیولپمنٹ کر کے بننا ہے. تو جیسے ندیم صاحب ایفرٹ کر رہے ہیں, نعیم صاحب ایفرٹ کر رہے ہیں, آپ سارے لگے ہوئے ہیں, ہم لگے ہوئے ہیں, یہ ملک بنانے سے, کام کرنے سے بنے گا. ساتھ صاحب یہ بتائیں کہ بلو ورلڈ سٹی کا ہر ممبر جس نے فائل لی ہے اور قسطیں وہ دے رہا ہے, ہر بندے کے دل میں ایک ہوتا ہے کہ یار کیا مجھے پلاٹ مل جائے گا. ندیم صاحب اس طرف آ جائے کیا. اچھا, یہ میں آپ کو اس کا جواب دوں, ندیم صاحب اور جواب دیں گے, میں جواب دے دیتا ہوں. یہ وہ جیسے نہیں آپ لوگ وہ لائنیں بناتے ہیں ذرا کیچی سی, بلو ورلڈ میں فراڈ ہو گیا. انہوں نے سوال پوچھا کہ پلاٹ ملے گا نہیں کہ نہیں ملے گا. میں اس کا صحیح اور جو اللہ جانتا ہے حق ساتھ جواب دینے لگا ہوں, مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, یہ اب چلانا. چلے, مجھے کیوں نہیں پتا نا, جب مجھے اپنی سانسوں کا نہیں پتا, ندیم صاحب کو ان کی کا نہیں پتا, تو ہم کیسے کہہ دیں ملے گا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلو ورلڈ سٹی اللہ پاک نے ہمیں وہ سبب اور ذریعہ دیا ہے اس ملک کی اکانومی کو کھڑا کرنے کا, آپ لوگوں سے دوستیاں بڑھانے کا, پاکستان کی عزت اوورسیز بنانے کا, پوری دنیا میں اپنی دوستی کا جال بچھانے کا. وہ دوستی کا جال بچھا لیا تو اس پہ خود ہی ترقی چل کے آئے گی. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جب اتنے صدق کے دل سے یہ ساری ٹیم لگی ہوئی اور اتنے صدق کے دل سے آپ لوگ پیسے دے رہے ہیں, تو اللہ پاک اس کی حفاظت کرے گا, ہم کچھ بھی نہیں. یعنی کہ پلاٹ انڈائریکٹلی ملے گا, اللہ دے گا, اللہ دے گا. ہم دینے کے لیے جی رہے ہیں. سر اس میں ایک بات اور بھی ہے نا کہ پلاٹ تو ہر اس بندے کو ملے گا جو پیٹرن کو فالو کرتا ہے. فائل لینے سے تو پلاٹ نہیں ملے گا. یہ ریکویسٹ ہے, یہ ریکویسٹ ہے, بڑی اچھی ہوئی انہوں نے سوال کیا ہے. ہمارا ہر ممبر جس نے 1 روپیہ دیا وہ ہمارا بھائی ہے, ہماری بنیاد ہے.
لیکن لامحالہ ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے ایک کاروبار ہے, اس کاروبار میں چند شرائط ہیں, ان شرائط کو فالو کرنے سے ہی ہم بھی اس وعدے کی تکمیل کرنے میں کامیاب ہوں گے. اگر ایک بھائی ہمارا وہ قسطیں نہیں دے پا رہا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے, تو وہ ریفنڈ پالیسی ہے ہم اس کے لیے ریفنڈ ہیں, ہم اس کو پیسے واپس دیتے ہیں. کوئی مجبور آ جاتا ہے تو اللہ گواہ ہے کہ ہم ذاتی طور پہ بھی اس کی مدد کر دیتے ہیں لمیٹڈ کیسز میں. لیکن یہ ہے کہ وہ جب پوری پیمنٹ دے گا تو ہم سے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے اور تقاضا کر سکتا ہے. وہ 2 قسطیں دے کے بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہماری ڈبل نہیں ہوئی ہے. سوسائٹیاں پلاٹ کینسل کرتی ہیں, آپ لوگ کینسل نہیں کرتے, یہ بہت لمبا ٹائم دیے جا رہے ہوتے ہیں, اس سے کسٹمر کی عادتیں بھی خراب ہو جاتی ہیں. اچھا, اس پہ بھی میں بتا دوں, ہم اس لیے نہیں کینسل کرتے کہ ہم اپنے شروع والے ممبر کو حد الوسع موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ چلتا رہے. تو ہم صرف اتنا کرتے ہیں کہ کسی کا پلاٹ لیٹ سے ہم نے رجسٹریشن 9 لاکھ میں کی تو اس کو ہم نے 12 میں کر دی کہ یار اچھا چلو وہ, اور اس وقت مارکیٹ ریٹ 15 ہوتا ہے, تو ہم مڈل وے اس کو پھر موقع دیتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ رہو, ہم کینسل نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ہماری ایک کلیئر کٹ پالیسی ہے سب کو لے کے چلنے کی, اور ریفنڈ کا آپشن ہم نے لائف لانگ کھلا چھوڑا ہوا کہ جب مرضی آگے. سر وہ کہتے ہیں کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا, یہ کیا چکر ہے؟ بلو ورڈ سٹی کے خلاف میں 2017 سے کام کر رہا ہوں, ہر مہینے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی رولا لفڑا اخبار میں, کبھی کوئی میڈیا کے اوپر آ جاتا ہے کہ اتنی, جب آپ کے پاس 70 کنال زمین تھی تب بھی یہ رولا تھا, جب 2 لاکھ کنال زمین ہے تب بھی یہ رولا ہے. آخر یہ کب ختم ہوگا؟ اب پولیس یا ادارے ڈفرینٹ قسم کے لوگ پرسنل ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ, آپ کی تصویریں ندیم اجاز صاحب, نعیم اجاز صاحب, یہ وہ پرچے چرچے, یہ کیا چکر ہے سر؟ یہ اللہ پاک کا ایک نظام میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں یہاں پہ. یہ تو تقریباً 4 سال ہو گئے بلو ورلڈ سٹی کو بنے ہوئے, یہ پرچے ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی تو چند دن ہوئے ہیں, دوسرے سارے اندر چلے گئے ہیں, دوسرے سارے ابھی چند دنوں میں. یہ کون سے دوسرے؟ چکری روڈ والے؟ نہیں, یہ سب کو پتہ ہے نا, میں بتا نام کسی کا نہیں لینا جانتا, سب جا رہے ہیں نا. اسی طرح بلو ورلڈ نے بھی 4 سال 5 سال مشکل میں گزارے ہیں. ابھی اگر گرفتاریاں مسئلے مسائل بالکل ابھی ان پہ وقت شروع ہو گیا تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. جو کل آپ نے مکئی بیجی ہے تو گندم تو نہیں پیدا ہوگی, مکئی اگے گی نا, باہر نکلے گی نا. تو اس طرح ہم نے جناب وہی 4 سال 5 سال ہم نے جو گزارے ہیں وہ یہی آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری چیزیں. کیا یہ حسد ہے؟ آپ کی زمین جناب زیادہ ہے یا کیا حسد قبضہ کرتے ہیں آپ, یا کیا کرتے ہیں؟ حسد یہ ہے کہ آج دن تک اتنے عرصے میں چکری روڈ پہ کوئی پروجیکٹ کیوں نہیں بنا. ہر بندہ چکری روڈ سے بھاگتا تھا. زندگی میں پہلی دفعہ مشکل ترین جگہ پہ جو ایک بندے نے آگے بیچتا گیا, کسی کو پوزیشن نہیں ملی. جو پہلی دفعہ ہم نے جگہ واپس لی ہے, جس پہ ڈیولپمنٹ شروع ہے, جس پہ کام شروع ہے, جس کی وجہ سے زمینوں کو ریٹ اپ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس وجہ سے یہ زندگی میں اب وہ ایک بندہ بار بار دکھا کے جو لوگ پیسے لے رہے ہیں ان کی زمین چلی گئی, انہوں نے لڑائی نہیں کرنی, جھگڑے نہیں کرنے, انہوں نے کیا کرنا ہے, ایک یا دکان بند ہو گئی ہے روزانہ کی کمائی. زمین تھی جس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا, آپ لوگوں نے اس کو رنگ لگا دیا, کروڑوں روپے, مطلب آپ لوگوں نے بڑا اس علاقے کو بڑا اوپر لے کے گئے. وہ صرف لڑائی کی مین وجہ یہ تھی کہ وہی زمین بار بار لوگوں کو دکھا کے لوگوں کو لوٹا جاتا تھا. اب یہ چکر نہیں رہا. وہ زمین میں نے جس سے خریدی اس پہ میں نے اپنی مشین چلا دی. کیا عام بندہ یہ چیک کر سکتا ہے کہ بلو ورلڈ سٹی کے نام کتنی زمین ہے؟ بالکل, کسی وقت 24 گھنٹے پٹواریوں کے پاس جائیں. میں نے جناب ایک انٹرویو میں کہا تھا, میرے سامنے چینل پہ بیٹھے ریونیو بیٹھے, جس کی دل چاہتا ہے وہ میرے سامنے بیٹھے, میں جواب دوں گا. الحمدللہ میں نے پرچیز کیا, اور یہ بالکل, اور میرے جنا جس طرح سر کے بال ہیں نا جناب, اس طرح یہ میں نے ایک نمبر اپنے ذہن کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں کہ میں نے کہاں پہ پرچیزنگ کی ہے, کہاں پہ نہیں کی. ایک چیز کا پتہ ہے. دیں گے بعد مخالف تو نہ گھبرا. یہ جی میں وہی بات کرنے لگا تھا, ندیم بھائی نے کیا. یہ جب سے دنیا بنی ایک نظام ہے, جب حق کھڑا ہوتا ہے تو باطل کی چیخیں نکلتی ہیں. بڑے گروپ جو ہے نا پریشان ہیں. اور جس وقت جہاز اڑتا ہے نا جی, میں تھوڑے دن پہلے ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا, جہاز کی شیپ اس طرح سے بنائی جاتی کہ جب ہوا چلتی ہے نا تو وہ اور اوپر جاتا ہے. یہ اللہ پاک کا نظام ہے, مخالف ہوا چلے گی کوئی بھی تحریک. آج یہ ریزسٹنس یہ جو گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں بے وقوفی کر رہی ہے, خان صاحب کو جو ہے وہ گراف آپ کر رہی ہے ریزسٹنس دے کے, کوئی بھی گروتھ جو ہے نا وہ ریزسٹنس میں ہوتی ہے. تو یہ اللہ پاک کا نظام اور مشہور ہو گیا. اگر آپ کسی بھی قسم کی پراپرٹی سیل یا پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ویب سائٹ پر دیے گئے نمبرز پر ہمارے سیلز ریپرزینٹیٹیو سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.